الحمد للہ وحدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دنیا کے اندر ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے جنازوں میں شرکت کی ہوگی، بڑے بڑے جنازے دیکھے ہوں گے، لیکن ہم سے پہلے جو دنیا میں اللہ والے لوگ اس دنیا میں تشریف لائے، بڑے بڑے لوگ آئے، ان کے جنازوں کو ہم نے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا۔ آج میں آپ کو اس عظیم شخصیت کی وفات کے بعد اس کے جنازوں کی تعداد بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے جنازے میں اس دور میں 1,00,000 فقہا شریک ہوئے تھے۔ ایک فقیہ اس دور کا، بقول علماء کے کہ اس دور میں پوری دنیا کے علماء، غوث، کتب، ابدال، ولی مل جائیں، ان سارے کتب، ابدال، علماء کا علم ایک طرف، اس دور کے ایک فقیہ کا علم جو ہے وہ ایک طرف تھا۔ اللہ نے کمال درجے کا ان لوگوں کو اس دور میں علم دیا تھا، انہوں نے محنتیں کی تھی، اس لیے کمال درجے کے وہ عالم بنے۔ تو ان کے جنازے میں اس دور میں 1,00,000 فقہا شریک ہوئے، اور اس کے علاوہ عام لوگوں کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی۔ وہ کون شخص تھا جس کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے؟ وہ شخصیت فقیہ الامت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ تھے، کہ جن کے جنازے میں 1,00,000 فقیہ، عابد، متقی وہ شریک ہوئے، اور ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں عام لوگ شریک ہوئے، حتیٰ کہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 5 مرتبہ جنازہ پڑھایا گیا، یہاں تک کہ عصر کے وقت ان کی تدفین ہوئی۔ صبح سے جنازہ چلا اور عصر تک ان کا جنازہ پڑھاتے رہے، اتنی تعداد ہونے کے باوجود۔ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک پہنچایا۔ تو اللہ نے مرنے کے بعد انسانیت کو ان کے جنازے میں بھیج کر آنے والی نسلوں کو بتا دیا، جو ساری زندگی میرے اور میرے نبی کے محبت میں گزارے گا، میں مرنے کے بعد بھی ساری انسانیت اس کے جنازے میں پہنچا کر امت کو بتا دوں گا کہ میں اس سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ وہ شخص تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس کے بارے میں بعض مورخین نے یہ تک بھی لکھا ہے کہ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 20 دن بعد بھی لوگ آپ کا جنازہ پڑھتے رہے۔ کیا کمال کی محبت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں۔ اور ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ملک شام میں گیا، اور وہاں پر موجود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول تھے، ان کی قبر پر بیٹھا بیٹھا میں اچانک سو گیا۔ تو اسی قبر پر سوتے ہوئے مجھے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو میں نے آقائے نامدار سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی گود میں کون شخص تشریف فرما ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نیک بندے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کوفہ سے آج ان کا جنازہ اٹھا اور آج میری گود میں بیٹھے ہیں۔ میں ان سے کیوں ناراضی ہوں جنہوں نے 5,00,000 احادیثیں، جو 5,00,000 میری باتیں انہوں نے سنی، اور انہوں نے امت تک ان احادیثوں کو پہنچایا، میری سنت کو امت تک پہنچایا، اس کا پرچار کیا، اور جنہوں نے 12,90,000 مسائل مدون کیے۔ یہ شخص میری گود میں ہے، آج میں ان سے راضی ہوں، اور خدا بھی ان سے راضی ہو چکا ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ان جیسے اکابرین، علماء، محدثین، مفسرین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ بھی ہم سے پیار کرے اور اللہ کا رسول بھی ہمارا محبوب بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔